آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ انتہائی دلچسپ ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ کہانی کا آغاز کچھ طرح سے ہوتا ہے۔ آنکھیں کھولیے سر کہ آپ کی محبوبہ آپ سے ملنے آئی ہے۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں ایک مترنم نسوانی آواز میری سماع سے ٹکرائی۔ کل شام شدید بخار کی حالت میں مجھے ہسپتال داخل کر دیا گیا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ میں اپنی یونٹ کی پریڈ گراؤنڈ میں چکرا کے گر پڑا تھا۔ میں پاک آرمی میں شارٹ کمیشن کے تحت لیفٹیننٹ بن کر گیا تھا۔ لیفٹیننٹ اگرچہ ہر کوئی نہیں بن سکتا، مگر موت اور بیماری تو سب کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا میں بیمار ہو کر ہسپتال پہنچ گیا۔ میری محبوبہ آئی ہے۔ میں نے آنکھیں کھولے بغیر اپنی ماضی اور حال کو ٹٹولا۔ میری کوئی محبوبہ نہیں تھی۔ پھر یہ آواز جو کہ یقیناً کسی نرس کی تھی 100% جھوٹ پر مبنی تھی۔ اس وقت مجھے محبوبہ کی نہیں تمہاری ضرورت ہے نرس، میں نے کمزور سی آواز میں کہا اور آنکھیں پوری کھول دی۔ اور پھر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرے سامنے اس وقت تک دیکھی ہوئی تمام لڑکیوں سے خوبصورت لڑکی نرس کے روم میں کھڑی تھی۔ میں اس کے جسمانی اعضاء کی تعریف کرتا ہوں، لیکن اس کے چشم آہو کی کوئی مثال نہ تو اس وقت دے سکا تھا اور نہ آج دے سکتا ہوں۔ اس کے حسن نے بلاخیز کے رائنوں میں بری طرح الجھا ہوا تھا کہ ایک بار پھر اس کے یاقوتی ہونٹوں جنبش ہوئی۔ سر، آپ کے بارے میں سبھی ڈاکٹرز پریشان ہیں۔ گرمی کی شدت میں بھی وہ 2 ڈاکٹر ڈیوٹی روم میں بیٹھے ہیں، حالانکہ اس وقت چھٹی ہو جایا کرتی ہے اور ایک ہی ڈاکٹر ڈیوٹی پر ہوتا ہے۔ میں کل سے اس اسپیشل کمرے میں آپ کی تیمارداری کر رہی ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، نام کیا ہے تمہارا؟ ناموں میں کیا رکھا ہوتا ہے سر؟ اس نے کہا، آپ اس وطن کے بیٹے ہیں، جیسے پاک کی حرمت ہے، اور میں وطن کے محافظوں کی خدمت گار ہوں سر۔ مجھے بے اختیار جھٹکا سا لگا۔ اس کی بات بالکل وہ خود بھی میرے دل سے جا ٹکرائی تھی۔ میرے دل کا ورق اس سے قبل قطعی طور پر سادہ اور صاف تھا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو وہ ہلکے سے مسکرا دی اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ دیکھو، پتھروں اور پھولوں کے بھی نام ہوا کرتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز اپنے نام سے پہچانی جاتی ہے، اس طرح ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نام تو ضرور ہوتا ہے۔ میں نے اچھی خاصی تقریر کر دی۔ جی ہاں سر، آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر میرا نام آپ کے ناموں کی طرح خوبصورت نہیں ہے۔ ناموں میں کیا ہوتا ہے؟ میرے سامنے سے بے اختیار نکل گیا اور وہ نہایت کرب سے کہنے لگی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بھی تو یہی کہا تھا۔ اگر تم نام نہیں بتانا چاہتی تو مجھ سے یہ صورت بھی چھپا لو جو آنکھوں کی راہ میرے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ میں یہاں سے کوئی زخم لے کر واپس نہیں جانا چاہتا۔ میرا ماضی قابل رشک ہے اور کل جس وقت کو ماضی بن کر جانا ہے، میں اس کے ہاتھوں کوئی دکھ نہیں اٹھانا چاہتا۔ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے میرا لہجہ کربناک ہو گیا۔ پلیز سر، ناراض مت ہونا، میں آپ کو اپنے سینکڑوں نام بتا سکتی ہوں، بلکہ ابھی بتا دیتی ہوں، جو بھی آپ کو پسند آئے اس نام سے مجھے آواز دے لیا کر لے۔ لیکن اگر آپ ناراض ہوگے اور آپ کو بگڑے ہوئے ان ڈاکٹروں نے دیکھ لیا تو جن کو میں اب کے ہوش میں آنے کی اطلاع دینے جا رہی ہوں، تو میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ آپ کو کیا پتا کہ عورت کس مجبوری کے تحت ملازمت کرتی ہے؟ اس کے رو دینے والے انداز میں کہا۔ پھر اس نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی کہ میں اندر ہی اندر کھول کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈاکٹروں کے ہمراہ پھر آ گئی۔ ڈاکٹر جتنی دیر میرے وجود کو ٹٹولتے رہے میں اس کے متعلق سوچتا رہا۔ آنکھیں اسی کا طواف کرتی رہی۔ اگلے 3 روز بھی میں نے اسی کمرے میں گزارے، لیکن وہ نہیں آئی۔ اس کا نام میں نے ایک دوسری نرس سے پوچھ لیا، لیکن میں صرف نام سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کون تھی اور نوکری کے ساتھ اس نے مجبوری کی بات کیوں کی تھی؟ یہ سوال میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ میں آفیسر تھا، بغیر کسی روک ٹوک کے ہسپتال میں جا سکتا تھا۔ میرے کئی سپاہی وہاں ایڈمٹ تھے، ان کی عیادت بہانہ بن سکتی تھی یا پھر ان ڈاکٹروں سے ملنے کے بہانے جا سکتا تھا جو وہاں علاج کرتے کرتے میرے دوست بن گئے تھے۔ میں ہر کسی سے مل سکتا تھا، مگر شمع سے ملنے کا کیا بہانہ کرتا؟ کسی سے پوچھتا کہ جو دل کو پسند آ جاتے ہیں ان سے کیسے ملا جاتا ہے؟ میرے محسن کا رازدار بھی تو کوئی نہ تھا۔ 2 ماہ
جیسی بے چینی کی کیفیت میں گزر گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جدائی میں کا ایک لمحہ بھی صدیوں پر باری ہوتا ہے۔ مجھے یہ بات ان دنوں بالکل سچ لگ رہی تھی۔ ایک دن میرا ایک دوست اچانک زخمی ہو گیا۔ میں خود اسے ہسپتال لے کر گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر اسی کمرے میں تھا جہاں میں رہا کرتا تھا۔ مریض کو لے کر جانے کی ہدایت کی اور مجھ سے کہا کہ طارق صاحب، اگر آپ اپنے دوست کے پاس ٹھہرنا چاہیں تو یہیں رہ جائیں، میں یہاں کسی نرس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ ویسے مجھے امید ہے کہ انہیں دوائی سے نیند آ جائے گی اور جب یہ ہوش میں آئیں گے تو طبیعت کا بوجھل پن ختم ہو چکا ہوگا۔ شکریہ ڈاکٹر، میں صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ ڈاکٹر نے دروازے پر ہی نرس کو بلایا اور کہا کہ میں نے مریض کو دوا دے دی ہے، تم طارق صاحب کو ایک کپ چائے بنا دو، آج تمہاری ڈیوٹی اسی کمرے میں ہے۔ اوکے سر۔ یہ آواز سن کر میرے ارد گرد جیسے گھنٹیاں سی بج اٹھی ہوں۔ میری نظریں بے اختیار دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ میرے سامنے وہی ہستی مسکراتی کھڑی تھی جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی تھی۔ اس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لیجئے سر چائے۔ میں نے دیکھا وہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کرسی کے پیچھے کھڑی زیر لب مسکرا رہی ہے۔ مجھے چائے کی ضرورت نہیں، آج آپ مریض نہیں ہمارے مہمان ہیں، اور آدھی رات کو مہمانوں کی تواضع ایسی ہی کی جاتی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، آدھی رات کو مہمان بن کر آنے والے ڈاکو کو بھی تو ہو سکتے ہیں جناب۔ ڈاکو؟ میں نے سوچا کہیں شمع مجھے اپنے دل کو لوٹنے والا تو نہیں سمجھ رہی۔ یہی سوچ کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک سمجھی ہو شمع، میں تمہارے دل لوٹنے کے لیے ہی تو آیا ہوں۔ ارے آپ میرا نام کیسے جان گئے؟ یہ پوچھو کہ کیوں جانا ہے، وہ سراپا سوال بن گئی، تاکہ تمہارے دل کے دروازے پر دستک دے سکوں۔ میں نے اپنے لہجے میں دنیا بھر کی محبت سمیٹتے ہوئے کہا، گزر گیا۔ جواب میں اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، نہ دل ہے سر اور نہ دروازہ۔ اس نے کرب آمیز لہجے میں کہا، دستک کو ہاتھ مت اٹھائیے گا ورنہ اس جذبے کی توہین ہو جائے گی جس کے تحت یہ بات آپ نے مجھے اس سے کہی ہے۔ میں نے کہا نا کہ آدھی رات کو مہمان بن کر آنے والے اور ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل میرے دل کا دروازہ بھی ایک مہمان نے توڑ دیا۔ اس نے میرا سب کچھ لوٹ لیا اور جس لٹانے کے بعد دل کو میں نے خود ہی کچل دیا تھا، کیونکہ دل مر جائے تو جسم کے لٹنے کا کوئی افسوس نہیں رہتا۔ اس رات آسمان پر چاند چمک رہا تھا، تارے گواہ ہیں کہ میں مظلوم ہوں۔ میری عزت کے لٹیرے کے پاس بہت دولت تھی اور دولت سے زبان والے گواہ خریدے جا سکتے ہیں، جبکہ میرے گواہ دور بھی تھے اور بے زبان بھی۔ اس لیے میں نے کسی عدالت سے رجوع نہیں کیا۔ میری عصمت کی چادر داغدار ہے۔ آج آپ نے دل اور محبت کی بات کی ہے تو سوچا اندھیرے پہلے بھی کسی گناہ پر پردہ ڈال گئے تھے، آج میری بات بھی اپنے دامن میں چھپا لیں گے۔ اس لیے میں آپ کو وہ سب کچھ بتا رہی ہوں جو میں نے اپنی ماں کو بھی نہیں بتا سکی تھی۔ میں نے عہد کر لیا ہے کہ زندگی کے سفر میں کسی کو بھی شریک نہیں کروں گی۔ مجھ پر دباؤ ڈالنے والا اور مجھے مجبور کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ بے آبرو ہونے سے پہلے میرا باپ مر چکا تھا، ایک بھائی تھا فوجی اور وہ بھی اس وقت سرحد پر دشمن سے لڑ رہا تھا تاکہ وطن عزیز کی ماؤں اور بہنوں کی آنچلوں اور دشمنوں سے محفوظ رکھ سکے۔ وہ شاید نہیں جانتا تھا کہ ماں اور بہنوں کو لوٹنے والے ملک کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ ادھر سرحد پر دشمنوں کو روکتا رہا اور ادھر ایک ہم وطن اس کی بہن کی عزت کو کھا گیا۔ میرا باپ گاؤں کا چوکیدار تھا، وہ مر گیا، لیکن ہمارے گھر کے باہر جیسے چوکیداروں کا گھر کی تختی سی لگی ہوئی تھی، سارا گاؤں ہمارے گھر کو اسی نام سے پکارتا تھا۔ چودھری کی حویلی ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھی۔ اس روز آدھی رات کے وقت کسی نے چودھری کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان دنوں وطن عزیز کی کشتی جنور میں پھنسی ہوئی تھی۔ دستک سے ہم ماں بیٹی کی آنکھ بھی کھلی۔ چودھری اس روز گھر پر نہیں تھا۔ اس بات کا انکشاف چودرانی نے کیا۔ وہ اس وقت ہمارے گھر آئی۔ چودھری کے گھر آنے والا مہمان کوئی سرکاری افسر تھا۔ چودرانی خود اس کے سامنے جانا نہیں چاہتی تھی، کوئی اولاد نرینہ بھی نہیں تھی۔
بیٹیاں تھیں جو کہ اپنے اپنے گھر میں تھیں۔ چنانچہ چودرانی نے مجھے اپنے ساتھ لیا تاکہ مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر دوں۔ چوکیدار کی بیٹی اور ہمسائیگی کا خیال کرتے ہوئے ماں نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ مہمان کے پاس کھانا لے کر بھی مجھے ہی جانا تھا۔ مہمان نے بہت کم وقت میں کھانا بھی ختم کر دیا اور میری آبرو بھی۔ اس نے کھانا کھانے کے فوراً بعد مجھے رومال سنگھایا اور چند منٹ بعد کرب کی شدت اور میرے ہوس سے بحال کر دیے، یا شاید وہی صاحب مجھے ہوش میں لائے تھے، چاہتے تھے کہ میں اپنی عصمت کے چیتڑے اکٹھے کر کے کمرے سے نکل جاؤں۔ میں غریب روتی پٹتی گھر آ گئی۔ ماں نے میرے آنسوؤں کو نہیں دیکھا، وہ تو پہلے ہی اندھی تھی، دوسری رات کا عالم، اور اب بیٹی کا مستقبل بھی تارک ہو چکا تھا۔ ماں بھلا کیسے دیکھتی؟ مجھے ماں سے بھی کوئی شکوہ نہیں تھا۔ مقدر تو اللہ بناتا ہے نا۔ ماں نے اگر میری تقدیر لکھی ہوتی تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن اللہ تو بے نیاز ہے۔ مجھے اس رات ایک پل کے لیے بھی نیند نہ آئی۔ میں نے عہد کیا کہ بھائی جب محاذ جنگ سے واپس آئے تو اسے بتاؤں گی کہ تقدیر اگر رلانے پر آئے تو ہنستے لبوں کے درمیان بھی آنکھیں جھلک جاتی ہیں۔ اللہ کی بے نیازی اور تقدیر کی ستم ظرفی نے مجھے کبھی نہ منتمل ہونے والے زخم دیے ہیں۔ اسی رات کے دامن میں میری عصمت کے موتی ٹوٹ کر بکھر گئے تھے، کرچیاں آنکھوں کو زخمی کر گئی تھی۔ اس شام سے بہت پہلے بھائی بھی گھر پہنچ گیا۔ ایک سرکاری گاڑی میرے بھائی کو گھر تک چھوڑنے آئی تھی۔ فوجی گاڑی گھر کے سامنے دیکھ کر مجھے اپنے لٹ جانے کا بھی دکھ یاد نہ رہا۔ جب گاڑی سے چند فوجی نکل کر سامنے آئے تو کچھ بھی یاد نہ رہا۔ ان کے کاندھوں پر میرے جوان بھائی کی لاش تھی۔ ہاں طارق صاحب، جس رات میں بے آبرو ہوئی تھی، اس رات تقدیر نے مجھے میرے بھائی کے سہارے سے بھی بے سہارا کر دیا تھا۔ جوان بیٹے مر جائیں تو مائیں ہوش کھو دیا کرتی ہیں۔ بیٹے کی موت کا سن کر ماں کی حالت غیر ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں رات کو اپنی بردباری کی کہانی ماں کو سنا دیتی تو یہ بوڑھی بیٹے کی زنجیر اور تدفین سے پہلے ہی اپنے انجام کو پہنچ جاتی۔ اگلے چند دنوں تک تو ہر کوئی میری ماں سے ہمدردی جتاتا رہا، حوصلے دیتا رہا، لیکن ماں کی حالت بگڑتی ہی چلی گئی۔ گاؤں والے میری ماں کو پاگل کہنے لگے۔ مجھے ماں کی موت کا یقین ہو گیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے زخموں کو بھی ننگا کر کے ماں کی موت کو آسان کر دوں، لیکن اللہ کو شاید یہ بھی پسند نہ تھا۔ آخر ایک رات ماں سوتے ہی میں مر گئی۔ میں یہاں تک کیسے پہنچی یہ ایک الگ داستان ہے، کیا سنیں گے آپ؟ اس نے اپنی داستان ختم کی تو اس کا وجود بری طرح لرز رہا تھا، خود میری حالت بھی قابل دید تھی۔ نہیں شمع، میں نے جو کچھ سنا ہے اس کی بھی خواہش نہیں کی تھی، میں نے کرب سے کانپتے ہوئے کہا۔ اپنی محبت کا پس منظر نہ دیکھنے والا پچھتایا کرتے ہیں طارق صاحب۔ اس نے نامسحانہ انداز میں کہا، آپ کا مستقبل روشن ہے اور میرے ساتھ آپ کی زندگی کو بھی تلخ بنا سکتا ہے۔ آپ اس معاشرے کے ایک مہذب انسان ہیں اور میں تو ایک بزرگ شاخ بزیدہ ہوں۔ لوگ آپ کو پاگل کہیں گے اور میں اپنی ماں کے انجام سے بے خبر نہیں ہوں۔ میری ماں نے تو میرے متعلق سوچنا چھوڑ دیں۔ نہیں شمع، میری زندگی میں آنے والی تم پہلی لڑکی ہو جس کی محبت میں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں اترتی ہوئی محسوس کی ہے۔ تمہارا ماضی کیسا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ ان سب باتوں کو بول کر میں تمہیں اپنی شریک حیات بناؤں گا، میں نے ایک عزم کے ساتھ کہا۔